من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام ہلک خزان الاموال وهم احیاء العلماء باقون ما بقی الدہر۔ معزز حاضرین کرام، علماء اعظام اور عزیز ترین مملکت عزت و عظمت، مملکت اہل بیت، جمہوریہ اسلامی ایران کے معزز و محترم عزیز مہمانان یہاں پہ جو تشریف فرما ہیں، اور علماء جو بزرگ حضرات یہاں پہ ہیں، لمبی چوڑی تقریر تو نہیں ہو سکتی، لیکن چونکہ ہم لوگ اس مجلس چہلم میں شرکت کے لیے آئے ہیں، جو حجت الاسلام عالی جناب مولانا انیس حسن صاحب قبلہ جو خواجہ مسجد کے امام جمعہ والجماعت رہے ہیں، اور انہوں نے اس ممبئی میں بے لوث خدمت کی ہے، جو حضرات ہماری عمر کے ہیں یا ہم سے بڑے ہیں وہ اچھی طرح سے ان کو جانتے اور پہچانتے۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ اس وقت پوری امت، پوری ملت تشیع، بلکہ دنیا کے جتنے حریت پسند ہیں، آزاد اندیش ہیں، ایک عجیب و غریب عظیم سانحے سے دو چار ہے، اور اس میں ایک سانحہ جو اہل بمبئی کے لیے، ممبئی کے لیے ہے، اور ادارہ تنظیم المکاتب کے لیے ہے۔ یہ دو سانحے اس وقت مومنین کے دلوں کو درد پہنچا رہے ہیں۔ پہلا سانحہ جس کے لیے ابھی تعزیتی جلسہ منعقد ہوا، آیت اللہ حکیم الہی صاحب تشریف لائے، آپ نے تعزیت پیش کی، یعنی قائد عظیم الشان رہبر شہید آیت اللہ العظمیٰ خامنئی طیبہ سراہ کی شہادت، یہ وہ عظیم سانحہ ہے کہ جس سے ملت دوچار ہے۔ لیکن قرآن مجید کا وعدہ ہے، نشانیاں اللہ کی طرف سے آتی ہیں اور وہ اٹھا لی جاتی ہیں جب اس کا وقت مقرر پورا ہو جاتا ہے۔ لیکن کبھی صاحبان ایمان بے سرپرست نہیں رہیں، لاوارث نہیں رہیں۔ شرط یہ ہے کہ ایمان کی حرارت، ایمان کی گرمی دلوں میں کم نہ ہونے پائے۔ یہ قرآن مجید ہے، اور قرآن مجید سے زیادہ کوئی باعث تسکین، شفا بخش نسخہ ہمارے لیے نہیں ہو سکتا ہے۔ میں اس وقت حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا انیس الحسن صاحب طیبہ سراہ کے سلسلے سے تھوڑا بہت جو ہم لوگوں نے ان کو دیکھا، ان کی صحبت میں رہے، اور ہمارے لیے، ہماری امت کے لیے مفید ہے، میں اس پر روشنی ڈالنا چاہتا ہوں۔ حدیثوں میں آپ یہ ملاحظہ کرتے ہیں، علماء بیان کرتے ہیں کہ جس طریقے سے سرحدوں کی حفاظت کے لیے فوجی ہوتے ہیں تاکہ دشمن سرحد پر قبضہ نہ کرنے پائے، مملکت میں داخل نہ ہونے پائے، زمین ملک کی غیروں کے قبضے میں نہ جائے، ویسے ہی علماء، فقہا، وہ بھی ہمارے ایمانی سرحدوں کے، دینی سرحدوں کے فوجی ہیں، سپاہی ہیں، جو ہمارے ایمان کی حفاظت کرتے ہیں، اپنے علم کے ذریعے سے، اپنے تقوی کے ذریعے سے، اپنے موعظے کے ذریعے سے۔
مولانا انیس الحسن صاحب قبلہ سابق امام جمعہ والجماعت خوجہ مسجد، ایک نہایت ملنسار، سادہ زیست عالم، جن کا ایک طریقہ یہ تھا کہ وہ کہنے کے لیے امام جماعت تھے، مگر نہ جانے کتنے مومنین بآسانی ان سے مل کر کے اپنے مسائل حل کر لیا کرتے تھے۔ وہ نماز پڑھانے کے بعد مصلی چھوڑ کے نہیں جاتے تھے، مصلی پہ تادیر بیٹھے رہتے تھے، اور یہ ان کی ایک بہت بڑی خوبی تھی کہ جس کی وجہ سے ہر آنے والا مومن آسانی سے ان سے رابطہ، اور اس کے بعد مسئلہ اس کا جو بھی ہو حل ہو جاتا تھا۔ ایک دوسری صفت جو مولانا مرحوم کے اندر تھی وہ یہ تھی کہ ان کے اندر مزاج میں سادگی رچی بسی تھی، یعنی آپ محسوس کر سکتے تھے کہ کوئی خاکی، کبھی انہوں نے نہ اظہار علم کیا اور نہ کبھی یہ بھی ظاہر کیا کہ ہم مثلا کہاں کے پڑھے ہوئے ہیں، کیا پڑھے ہوئے ہیں، ہمارے استاد کون تھے، کچھ بھی نہیں۔ ایک صفت ان کے اندر جو ایک عالم دین کے اندر عموماً ہوتی اور ہونا چاہیے وہ یہ تھی کہ فقہی مسائل سے پوری طرح واقفیت وہ رکھتے تھے۔ شہید ایت اللہ مطہری کا ایک جملہ ہے، علماء بزرگان تشریف فرما ہیں، اور وہ یہ کہا کرتے تھے کہ میں اس عالم دین کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا ہوں جو خالی نماز پڑھانا اپنا فرض سمجھتا ہے۔ نماز تو اس کے اوپر خود ہی واجب ہے، اس کے اوپر تو خود ہی واجب ہے، چاہے مسجد میں پڑھے چاہے گھر میں پڑھے۔ عالم کا فریضہ ہے کہ کم سے کم شرعی مسئلہ بیان کرے۔ میں جاہل آدمی، مجھے نیت پتہ نہیں ہے، مجھے تکبیرۃ الاحرام پتہ نہیں ہے، میں وضو کرنا نہیں جانتا، میں غسل کرنا نہیں جانتا، میں نماز میں شرکت کرنا ہے کیسے، جماعت کی نیت کیسے کرنی ہے مجھے نہیں معلوم۔ اگر یہ عالم دین جو مصلی پہ کھڑا ہو رہا ہے خالی نماز ہی پڑھاتا رہے تو گویا اس نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی۔ انیس صاحب قبلہ چلتے پھرتے توضیح المسائل تھے، آپ چلتے پھرتے ان سے مسئلہ پوچھتے، وہ یوں ہی مسئلہ خوجہ مسجد سے نکلتے ہوئے آتے تھے، اپنے گھر تک جاتے تھے، جہاں ہمارے برادر بزرگ آج مولانا حجت الاسلام والمسلمین روحی بھائی تشریف فرما ہے، ظاہراً اسی گھر میں وہ تو خوجہ مسجد سے گھر تک کوئی بھی ان کے ساتھ لگ جاتا تھا، مولوی صاحب یہ مسئلہ بتا دیجئے، مولوی صاحب یہ مسئلہ بتا دیجئے، اور مولوی صاحب مسئلہ بتاتے ہوئے گھر تک چلے جاتے تھے۔ یہ ایک بہترین صفت تھی، میں اس سے زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا تھا۔ ایک نقصان ان کی وجہ سے، نقصان تو بہت بڑا ہے، وہ یہ ادارے تنظیم المکاتب کا، آپ یقین کریں وہ تنظیم المکاتب ہی تھے، ہم لوگ تو ان کو یہی سمجھتے تھے۔ جب بھی ان کے پاس آپ بیٹھتے، کہیں سے بھی کوئی بھی بات ہوئی تو تنظیم المکاتب بیچ میں آ جاتا تھا، اور وہ تنظیم کے مخلص، کیوں؟ اس لیے کہ ظاہر سب جانتے ہیں، اہل بمبئی جانتے ہیں، تنظیم المکاتب ایک علمی، تہذیبی، ثقافتی وہ ادارہ ہے کہ جس کے ذریعے سے طلبہ نکل کر کے مختلف حوزات میں آج تک جاتے رہے اور آج تک جا رہے ہیں۔ اور یہ کارنامہ تھا خطیب اعظم مولانا غلام عسکری صاحب کا، اور غلام عسکری صاحب کا کارنامہ یہ تھا کہ انیس الحسن صاحب جیسے مخلصین کو انہوں نے جمع کر رکھا تھا، اور ہم لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اور یہ آخری بات، میں اپنی بات کو تمام کرنا چاہتا ہوں کہ مولوی صاحب کے اندر ایک صفت یہ بھی تھی کہ ہم لوگ جب کبھی بمبئی میں مجلس پڑھنے آئے، مجلس پڑھنا نہیں آتی تھی، ممبر پہ مجلس پڑھتے تھے، ظاہراً خوجہ مسجد کا واقعہ میں بتا رہا ہوں آپ کو، لیکن وہ بیٹھ کر کے پوری مجلس سنتے تھے، ہم جیسے طلبہ کی پوری مجلس بیٹھ کر کے سنتے تھے، اور بعد میں کہتے تھے کہ یہ بات اچھی تھی، یہ بات ایسے، اور رہنمائی کرتے تھے۔ دیکھیں یہ بزرگواری، یہ ان کا بڑکپن، آج وہ ہمارے درمیان اس دنیا میں نہیں، مگر ان کی شخصیت، ان کی نیکیاں، ان کے کارنامے، ان کی خدمتیں، ظاہر بات ہے کہ کم سے کم اہل ممبئی نہیں بھلا سکتے۔
ان کی عجیب و غریب اچھی عادتوں میں سے ایک عادت یہ تھی، یہ آخری بات جو آج ہمارے لیے بھی قابل توجہ ہے، کہ جب وہ کھوجہ مسجد سے ریٹائر ہو کر کے گھر پہ آ گئے تب بھی ان کی خدمت ممرہ میں جاری تھی، یہاں تک کہ بالکل وہ معذور ہو گئے، مگر میں نے کانوں سے سنا، آنکھوں سے دیکھا، نماز فجر پڑھنے کے بعد، وہ نماز شب کے عادی تھے، نماز فجر پڑھنے کے بعد مصلی پہ بیٹھ کے بلند آواز سے قرآن مجید پڑھتے تھے، بلند آواز سے قرآن مجید پڑھتے تھے اور ہم لوگ سنتے تھے، یعنی یہ ان کی عادت تھی، ان کے تعقیبات کا ایک حصہ تھا۔ اور قرآن مجید کے لیے کہا گیا ہے، ہم سے، آپ سے، سب سے کہا گیا ہے کہ گھر میں قرآن مجید کی آواز بلند ہونا چاہیے، اور یہ مولانا کے اندر بہت بڑی صفت تھی کہ مصلی پہ آدھا گھنٹہ، پون گھنٹہ وہ تعقیبات میں مصروف رہتے تھے اور قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے، سب کے لیے دعا کرتے تھے، بہت نیک نفس۔ آج ہم ان کی کمی کا احساس کر رہے ہیں، میں تعزیت عرض کرتا ہوں ان کے فرزند ارجمند حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید نجیب الحسن زیدی صاحب قبلہ کی خدمت میں، ان کے بھائی مہدی کی خدمت میں، ان کے تمام گھر والوں کی خدمت میں، ہم نے ان سے روحانی فیض اٹھایا، اور وہ فیض انشاءاللہ امید ہے کہ تا حیات ہمارے لیے سرمایہ روحانی بن کر کے ذریعہ شفاعت بنے گا۔ میں آخر میں اپنی طرف سے آپ کی خدمت میں بس ایک گزارش کرنا چاہوں گا، چونکہ پہلا مقرر ہوں اس سلسلے کا، کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ پڑھ کر مولانا انیس الحسن صاحب قبلہ کی روح کو ایصال کر دیں۔